اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ ٹریڈرز ونگ اور جو بہت بڑی یہاں مارکیٹ ہے فرنیچر کی، لائٹ ہاؤس اور یہ سارا، آپ سب ٹریڈرز جو یہاں پہ نکلے ہیں ہمارے سپورٹ کے لیے، آپ لوگوں نے ہمیں اتنا حوصلہ امید دی ہے، آپ سب کی میں، میری بہن اور بیٹی تہہ دل سے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے جو ہمیں سپورٹ دیا ہے، جو آپ ہمیں ہمت دے رہے ہیں اس مشکل کی گھڑی میں، اور یہ 4.5 سالوں سے یہ تقریباً پھانسی کا مقدمہ چل رہا ہے، اور آئے دن یہ پیغام آتا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ اگلی جو ہیئرنگ ہے، تاریخ ہے، اس پہ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جائے گا یا ان کو پھانسی دے دی جائے گی اچانک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں بھی جو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، 5x7 فیٹ کا ڈیتھ سیل ہے، اور فزیکلی بھی ان کو مارا پیٹا ہے اس کے اندر پچھلے 6.5 سالوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بائیکلوجیکل بھی ٹارچر دیا اور میڈیکلی بھی ان کی جو لائف سیونگ جو دوائیاں ہیں، ان کا پیس میکر جو 5 سال سے ایکسپائرڈ ہے، وہ معجزاتی طور پہ ابھی بھی دل چل رہا ہے ان کا، مگر ان کو اس کی بھی لائف سیونگ جو دوائی ہے وہ نہیں دی جاتی ہے، تو کسی بھی لمحہ کچھ بھی ان کے ساتھ جیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے جس قید خانے میں ہیں یا تاریخ پہ۔ تو انہوں نے مکمل طور پہ ہندوستان کی سرکار نے ان کو قتل کرنے کے جو منصوبہ جو ہے وہ بہت اوپنلی اس کو جو ہے پورٹری بھی کر رہے ہیں، پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا آنا یہاں پہ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو سب لوگ تحریک کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کی قربانیوں کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم، مگر جب تک کہ یہ ڈائریکٹ تحریک، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ کشمیر کی تحریک جب خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، آپ کی دکانوں پہ، آپ کے کاروباروں میں، آپ کی مارکیٹوں میں، اور ان کی نمائندہ ہی ہوں میں اپنے شوہر کی اور تحریک کی، اس وقت ہم ہی اس وقت بچے ہوئے ہیں، ورنہ سب کو انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا، ساری آوازیں دب گئی ہیں۔ تو سمجھے کہ تحریک خود آپ کو آواز دے رہی ہے کہ آپ آئیں اور ان کے لیڈر کو، ان کی عوام کو، اس لاکھوں شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھیں، اور ان کے لیے پریکٹیکل سٹیپس جو پاکستان کی عوام لے، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ اب بیس کیمپ ہے 5 اگست 2019 کے بعد، نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورا پاکستان، اور ان کے خون سے جو یہ تحریک چلی ہے اور چلتی جا رہی ہے، اور ان کے خون سے ہی جو پاکستان میں پانی آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں کشمیریوں کی قربانیاں بھی شامل ہیں پاکستان کے وجود میں، اور انفنشڈ ایجنڈا تو ہے ہی، مگر اگر ہمارے لیڈران کو اس طرح ختم کر دیا، ان کو پھانسی گھاٹ چڑھا دیا اور تحریک کو لیڈر لیس کر دیا، تو یہ مکمل مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو جائے گی، اور سیاسی جدوجہد جس کی بہت کوشش کی یاسین صاحب اور کشمیر کے حریت رہنماؤں نے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان نے اور دنیا نے ہماری آواز نہیں سنی، تو یہ مت سمجھیں کہ تحریک دفن ہو جائے گی، وہ کبھی دفن نہیں ہو سکتی، مگر اس کا انداز جو ہوگا مکمل طور پہ وہ آرم سٹرگل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ویپن نہ ملے تو سوسائڈ بامبرز بنیں گے، مگر ہندوستان کے آگے کبھی بھی گھٹنا نہیں ٹیکیں گے، مگر اس سے یہ ہوگا کہ کشمیری تو کفن باندھ کے تحریک کو چلا ہی رہے ہیں، مگر جو لاشوں کا انبار گرے گا آر اور پار اور ہندوستان اور پاکستان اور پورے خطے میں، اور یہ تو ایک نیوکلیئر بٹن کی دیر ہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اور نیوکلیئر کوڈز پہ ہر وقت ہاتھ رکھا ہوتا ہے مودی نے، تو یہ بہت ہی خونی جو ہے یہ انقلاب تو آئے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ معصوم جانیں بھی ہر جگہ جو ہیں وہ اس دنیا کو سے چلی جائیں گی۔ تو اس نقصان کے لیے اس وقت جو سیسا پھیلائی دیوار ہے تحریک کی رہنما، تحریک کے جو لیڈران ہیں، تو ان کو بچانا کہ جب بھی اس مسئلے کا حل پلیبسٹ سے نکلنا ہے یا ٹیبل پہ نکلنا ہے، اگر ہمارے سیاسی رہنما قتل کر دیے گئے تو یہ ناممکن ہے اس کا کوئی حل نکلے۔ بے شک اس کے اندر فیلڈ مارشل صاحب پوری دنیا میں جہاں جہاں جا رہے ہیں، کلوز ڈور بھی وہ بات کر رہے ہیں، سیز فائر جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی، چائنا سے بھی بات ہوئی، سعودی عربیہ، عرب ورلڈ سے، مگر جب تک نمائندے جو میں سمجھتی ہوں تحریک کے جو نمائندے وہ نہیں ہوں گے تو حل نہیں نکل سکتا۔ تو اس پورے خطے کی امن کی چابی آپ سمجھ لیں خود چل کر آپ کے اس آفس میں آئی ہے، اور امن کی چابی کا مطلب ہے ہماری اگلی نسلوں کی سلامتی، وہ کشمیر کی تحریک کے ساتھ نتھی ہے، تو چابی بھی اس کی جو ہے وہ تحریک کے پاس ہی ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ
کہ دنیا کے اندر قتل عام ہو, دنیا میں اور خطے میں دہشت گردی ہو, مگر ہندوستان جس طرح کی دہشت گردی کر رہا ہے اور پورے پاکستان میں جو کر رہا ہے, آزاد کشمیر میں کر رہا ہے, لاکھوں جو ہے معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اور ہمارے یاسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, مطلب میں تو ایک بیوی کے ناطے بھی میں ہر جگہ جاؤں گی, میں مطلب کہ ہر گلی گلی ہر دکان دکان جاؤں گی, اپنے شوہر کو بچانے کے لیے میرا فرض ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ تحریک کا بھی فرض ہے. میرے کندھوں پہ جو میرے شوہر نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری قربانیاں سب کی تحریک کے لیے, ہمارے خاندان تحریک ہیں, ہمارے بچے اگلی نسلیں ہیں کشمیر کی اور اس خطے کی, تو ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے. تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہم نے اس تحریک کو دنیا میں پھیلانا ہے, اس کی کیمپین پیلسٹائن کی آواز پوری دنیا میں ایک باقاعدہ منظم کیمپین کے تھرو پوری دنیا میں چل رہی ہے, لوگ نکل رہے ہیں, لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ سب کے لیے آپ کی مدد چاہیے, ہمیں بل بورڈز, ہمیں بینرز چاہیے, ہمیں پیمفلٹس چاہیے, ہمیں بڑی بڑی ریلیاں, ہمیں جلسے چاہیے تحریک کے لیے, یاسین صاحب کی جان کو بچانے کے لیے. ہم نے بڑی لاء فرمز ہائر کرنی ہے, ابھی بھی ایک لاء فرم ہم نے ہائر کی ہے, یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں, جو انٹرنیشنل لاء کی جو سروسز ہوتی ہیں, لیگل سروسز, اور بیڈفورڈ لاء فرم ہم نے ہائر کیا ہے, یو این میں سبمیشن ہم نے فیملی نے دائر کی ہے. مگر اس کے علاوہ جتنے اور بھی ایونیوز ہیں اس کے لیے لابینگ فرم ہمیں چاہیے, اور خاص طور پہ سیز فائر کے بعد ہم اپیل کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کو بھی اور ورلڈ باڈیز کو کہ یہ سیز فائر نامکمل ہے, اور یہ بالکل کسی بھی وقت جو ہے یہ سیز فائر جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اگر پھر کوئی دہشت گردی ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں کوئی کر دی, کوئی جعلی آپریشن کر کے اور لڑائی شروع کر دی, اور جو اس کی پوری تیاریاں ہیں اور جو یاسین صاحب کے ساتھ وہ کریں, اور اگر خدا نہ خواستہ یاسین صاحب کے ساتھ کچھ ہو گیا, اللہ نہ کرے, پھر تو مطلب آپ سمجھیں یہ ہائیڈروجن بام ہے. اور آپ خود ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی جو جنگ ہوئی تھی جس کے اندر پہلگام کی دہشت گردی ہندوستان نے کی, جو 5 دن کی جنگ تھی, کتنے معصوم لوگ شہید ہوئے آر اور پار, اور کتنی قربانیاں, اور کتنا ہمارا جو اکانومی ہے, جو پہیہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, تو اس نے کتنا سفر کیا ہے, انڈیا میں بھی سفر کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے, کشمیر میں تو خیر کو انتہا ہو گئی ہے, جس طرح ہماری وہاں پہ اللہ ہی چلا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو, ایک مسلسل جنگ میں رہ رہے ہیں. تو ہر لحاظ سے انسانی طور جی آج کے ایونٹ کے بارے میں تھوڑا سا. آج آل کراچی تاجر اتحاد کے دفتر میں تحریک آزادی کشمیر کی بہادر بیٹی مشال ملک تشریف لائی تھی, جن کا شوہر بھارتی ظلم و ستم کا شکار ایک انتہائی ظالمانہ فیصلے کی بھیٹ چڑھ گیا. اسے 2 مرتبہ عمر قید کی سزا اور تجویز کیا گیا ہے بھارت کی ہائی کورٹ کی کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے چونکہ ہمیشہ کشمیر کو اپنی شہرت قرار دیا ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس شہرت پر اگر کوئی چھری رکھتا ہے تو حکومت پاکستان اور ملک بھر کی عوام کو لازم ہے کہ اپنا رد عمل دے. اور وہ کشمیر کوز جس پر اس پاکستان 3 جنگیں لڑ چکا ہے, اس وقت خاموشی چہ معنی ہے. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے لیکن حکومت پاکستان نے وہ رد عمل ظاہر نہیں کیا جو ماضی میں کیا جاتا ہے. کشمیر کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں. پاکستان کا وہ حصہ ہے جس پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے. ہمیں اپنے عوام کے دلوں میں تحریک آزادی کشمیر تازہ رکھنی چاہیے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب کشمیری عوام کی آزادی کی اس تحریک پہ کامیابی کی منزل آئے گی اور کشمیر آزاد ہوگا. تمہیں تاجروں سے ملاقات نے ایک نیا رنگ دے دیا ہے اور تاجروں میں ایک نیا ولولہ, نیا عزم پیدا کیا. میں سمجھتا ہوں ملک بھر کی تاجر برادری جس نے ہمیشہ کشمیر کوز کی حمایت کی ہے,
کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں. وہ مشال ملک کی اپیل پر ان کے شوہر کے لیے دام درب سخن خط میں ان کی مدد کے لیے تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی ہو سکے گا. اس کے علاوہ بھی حکومت وقت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ مشال ملک کو اس لیے بھی تنہا نہ چھوڑے کہ اس کے شوہر کی جد و جہد پاکستان کے ایک خوابوں کی تکمیل کے لیے ہے کہ کشمیر آزاد. زندگی بھر آزادی کی جدوجہد کرنے اور عمر کا بیشتر حصہ اسیری میں گزارنے والے یاسین ملک کون ہیں؟ آج ہم جدوجہد آزادی کشمیر کے اس ہیرو کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. مقبوضہ کشمیر کے عظیم حریت رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک 3 اپریل 1966 کو سری نگر میں پیدا ہوئے. یاسین ملک نے 9 عمری میں ہی جدوجہد آزادی شروع کی اور صرف 14 سال کی عمر میں 1980 میں اسلامک اسٹوڈنٹس لیگ کے جنرل سیکریٹری بن گئے. 1986 میں انہیں انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے کرکٹ میچ کے دوران بھارت مخالف نعرے لگانے، پتھراؤ کرنے اور پچ کھودنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. 1987 میں انہوں نے مسلم متحدہ محاذ کی قربت اختیار کی. یاسین ملک نے محاذ اور جماعت اسلامی کے رہنما محمد یوسف شاہ کے لیے انتخابی مہم بھی چلائی. 1988 میں انہوں نے کنٹرول لائن عبور کی اور آزاد کشمیر میں داخل ہوئے اور واپسی پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی. 1989 میں بھارتی وزیر داخلہ کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، جبکہ 1990 میں بھارتی فضائیہ کے افسروں پر فائرنگ کی گئی. بھارتی حکومت نے دونوں واقعات میں یاسین ملک کو ملوث قرار دیا. 1994 میں یاسین ملک نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو سیاسی تنظیم قرار دیا. اسی سال حریت کانفرنس وجود میں آئی اور اس وقت بھی یاسین ملک مرکزی قائدین میں شامل تھے. یاسین ملک کئی برس تک مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے دستخطی مہم چلاتے رہے. وہ پاک بھارت مذاکرات میں کشمیریوں کو اہم کردار دینے کا مطالبہ کرتے رہے. یاسین ملک اپنی جدوجہد کے دوران بار بار گرفتار کیے گئے. انہیں جیلوں میں تشدد کیا گیا، جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں. ان کا ایک بازو ناکارہ کر دیا گیا، آنکھ متاثر ہوئی، صحت روز بروز گرتی چلی گئی، لیکن انہوں نے کبھی بھارتی سامراج کے سامنے سر نہیں جھکایا. یاسین ملک نے 2009 میں پاکستان میں مشال ملک سے شادی کی اور ان کے یہاں 2012 میں بیٹی کی پیدائش ہوئی. یاسین ملک کو ہمیشہ آزادی کشمیر کی جدوجہد کرنے والے رہنماؤں میں اہم مقام حاصل رہا. سلام ان کشمیری حریت پسندوں کو جن کی جدوجہد سے امید کی کھیتیاں ہری ہیں اور جن کی قربانیوں نے کشمیر کی آزادی کو تقویت دی ہے.